أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیے. اللہ تعالی جل جلالہ نے پہلی آیاتوں میں فرمایا ہے کہ قبلے کے متعلق فرمایا ہے کہ مشرق و مغرب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اصل چیز اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرف رخ کرنے کی کو فرمائے وہی قبلہ قرار پائے گا. اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کو فرمایا. اس سے پہلے وہ بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے. بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے. اس کی طرف رخ کرتے تھے. پھر بعد میں تحویل قبلہ تبدیل ہو گیا، تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کہیں گے کس چیز کو اپنے کے قبلے سے پھیرایا جس پر پہلے ہوتے. تو یہ قبلے کی طرف تبدیل کرنا ایک بہت بڑی نفسیاتی چیز ہے، بہت بڑی نفسیاتی چیز ہے. انسان پر کے لیے انسانوں کے لیے سب سے زیادہ مشکل بعض دینی رسومات کا چھوڑنا ہوتا ہے. یا مثلا عمر بھر ہمیشہ سے ایک طرف سے قبلہ کر رہے تھے ہزاروں سال سے، اب ایک دم تبدیل ہو جائے تو یقیناً یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. اور اس طرح عرب ہمیشہ بیت اللہ کی طرف رخ کرتے تھے. ان سے یہ کہنا کہ تم بیت المقدس کی طرف رخ کرو، اس کے لیے بڑی آزمائش تھی. یہ کم آزمائش نہیں تھی. آدمی جنگ کر سکتا ہے لیکن ان چیزوں کو قربان نہیں کر سکتا. یہ وہی قربان سکتا ہے کہ کسی کو کوئی پیغمبر سمجھے کہ یہ پیغمبر ہے. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ہمیں فرمایا، مسلمانوں کی پہلی جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہے، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے تمہاری قبلہ کی طرف رہنمائی کی، قبلہ کے بارے میں اس کی حقیقت بتائی، اسی طرح اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے تمہیں ایک برگزیدہ امت بنایا ہے، بہترین امت بنایا ہے. اور تاکہ یہ تمہارا کام کیا ہوگا. یہاں تو بات قیامت کی ہو رہی ہے، لتکون شہداء علی الناس، تاکہ تم اور لوگوں پر گواہ ہو جاؤ. میں نے پہلے ہی بتایا تھا، گواہ واقعہ کی بعد آ جاتا ہے جب واقعہ ہو جاتا ہے. چونکہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر آنے والا نہیں تھا، اور نہ ان کے باپ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی امت آنے والی تھی. تو ظاہر ہے کہ بس یہی گواہ بنے گا واقعہ کی بات کہ تمام انبیاء علیہ السلام دنیا سے چلے گئے اور امتیں بھی چلی گئیں. اب یہ امت گواہ ہوگی کہ پہلے انبیاء علیہ السلام نے
پہنچایا ہے نہیں پہنچایا ہے دین کو. تو فرمایا کہ جس تم کو اللہ تعالیٰ نے بہترین امت وسط امت بنایا ہے تاکہ لوگوں پر گواہ بنوائے تو آخرت میں ہوگا، لیکن جب گواہی وہی دے گا جو دنیا میں گواہ بن کر کھڑا ہوا ہوگا. وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ ہوگا. گواہی یقینی چیزوں پر دی جاتی ہے، ایسی یقینی ہو جس طرح 2 2 4. اگر یہ نہ ہو تو گواہی کوئی نہیں دے سکتا. محض خبر پر کہ مجھے فلان نے بتایا ہے، فلان نے کہا ہے، اس پر کوئی گواہی نہیں دے سکتا. لوگ کہتے ہیں کہ چاند دیکھا گیا ہے، آپ میری گواہی مانو، تو گواہی کیسے مانیں گے؟ گواہی کے لیے تو شرائط ہے. ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو کیا تم نے اس بات کو محسوس کیا ہے، دیکھا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، تم گواہی اتنی بڑی گواہی دیتے ہو کہ اس گواہی پر تمہاری یقین ہے. کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو کہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے؟ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر ہونے پر جو تمہارا گواہی دیتے ہو، تمہارے پاس دلیل کیا ہے، برہان کیا ہے تمہارے پاس؟ تو مومن کی دل اتنا صاف ستھرا ہوتا ہے کہ اس کو یہ اللہ تعالیٰ کی طاقتیں قدرتیں بے نقاب نظر آتی ہیں. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. تو جب تمام قدرتوں کو دیکھتا ہے کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں چل سکتی، نہ زمین، نہ چاند، نہ سورج، نہ اس کی محوری گردشیں، نہ اس کی مداری گردشیں، نہ اس کی جو سمندر ہے، ہوائیں ہیں، کوئی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے کنٹرول میں ہے. اور تمام ساتھ ہر چیز کی سر اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہے. تو وہ کیا کہتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. اور جب وہ دیکھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود ایک جس پر یہ قرآن مجید نازل ہو چکا ہے، ایک حرف، ایک آیات خود بذات خود معجزہ ہے. اور اس کی زندگی خود معجزہ ہے، اس کی زندگی بھی دلیل ہے. قرآن مجید پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہے، پوری دنیا کو، کہ پوری دنیا مل کر انسان جنات ایک چھوٹی سی صورت بنائے، لے کر آئے. یہ یہود و نصارہ، یہ امریکہ، یہ کفریہ ممالک صدیوں سے یہ مسلمانوں کے خلاف بسر بیکار ہے، حسد سے جلی ہوئی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ طاقت ہمارے ساتھ ہے لیکن ہمارے پاس آسمانی اور روحانی طاقت نہیں ہے، اس لیے تو بیچارے مار کے آ گئے. اب اس حسد کی مارے وجہ سے وہ جذبز ہو رہے ہیں اور وہ بے تحاشا پیسے لگاتے ہیں، کربوں ڈالر، کربھا ڈالر. اب تک انہوں نے تو پتہ نہیں کتنے کرب لگائے اور ڈالر لگائے ہوں گے، اسی لیے کہ اسلام لوگوں کی نظروں میں اسلام کو گرایا جائے.
اس قرآن مجید کی اہمیت کو کم کیا جائے. تو یہ ساری جتنے پیسے لگاتے ہیں، اگر اتنے پیسے یہ ادیبوں پر لگائے اور قرآن مجید کا ایک چھوٹی صورت لائیں تو معاملہ حل ہو جائے گا. لیکن کسی کی بس کی میں نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جسے کوئی سورج نہیں بنا سکتا، اس طرح اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی کلام بھی نہیں بنا سکتا. پہلے ادیبوں نے کوشش کی، بہت بڑی کوشش کی، لوگوں کو تیار کیا، لیکن جب ان کی کلام خود ان پر پیش ہوا تو وہ اس پر لوگوں نے تالیاں بجائی. عجیب ہے. والنساء ذات الفروج یہ والسماء ذات البروج کے مقابلے میں ایک آیات تھی، اس پر بھی لوگ ہنس رہے. تو یہ اس طرح وہ کوشش کی اس نے، لیکن اس سے نہ بن سکا. تو قرآن مجید کے پڑھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں. معنی بھی نہیں آتا، جمتے ہیں اس کے سامنے، یہ شعر بھی نہیں ہے، پھر بھی جمتی ہیں. جو ساز بجاتے ہیں وہ اسی لیے مسلمان ہو گئے، بہت بڑے سارے وہ ساز بجانے والے، کہ قرآن مجید ایک طرف تو لگتا ہے کیسے، جس طرح بڑا وہ مزیدار لگتا ہے، دوسری طرف ہم اس ساز فٹ کرتے ہیں، ساز نہیں فٹ نہیں ہو سکتا. تو یہ جب بھی کسی نے کلام کتاب اللہ کو سنا تو اس نے اس بات کے بغیر وہ رہا نہیں کہ ما ھذا الا القول، ما ھذا قول البشر، یہ انسان کا قول نہیں ہے. عرب بہت بڑی ادیب تھے. اللہ رب العالمین جل جلالہ کسی قوم کے اندر وہ معجزہ لاتا ہے کہ جو اس میں وہاں اس چیز کی چلاؤ ہو، جس طرح وہاں ساسن کے زمانے میں یہ طب کا بڑا زور و شور تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس سے پہلے عرب کے میں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ عجم ہے، گونگا. عرب کہتے ہیں کہ ہم کیا ہے، فصیح ہے. ان لوگوں کے پاس کوئی بات ہی نہیں ہے. ہمارے پاس چاند کا ایک نام ہے، تو کیا کہتے ہیں، پہلے دن کا چاند، دوسرے دن کا چاند، وہی گونگ کی وجہ سے کہ ایسا یا نہیں ہے. 1 سال کی گائے، 2 سال کی گائے، 3 سال کی گائے. ہمارے پاس کوئی اور الفاظ ہے ایک کے ساتھ گائے لگائے. ہمارے مستقل نام نہیں ہے کہ پہلے بچڑی کا نام کیا ہوگا، فلاں کا نام کیا ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ ہلال، کیا پہلے جب دیکھ لیا ہلال ہے، یہ سنون کا علی ہلا. پھر کہتے ہیں کہ وہاں کے بدر اور قمر، یہ سارے یعنی کئی نام ہے. ہر دن والے کی چاند کی نام اکیلا ہے. یہ نہیں کہ پہلے دن کا چاند اس کا نام اکیلا ہے. یہ اونٹنی ہے، اس کے کئی نام ہے. گھوڑے ہیں، ایک گھوڑے کے کئی نام ہیں. ہم تو کہتے ہیں بختی اونٹ، گائے کہتے ہیں. یہ پنجابی گائے ہے، جو بڑے بڑے ہوتے ہیں. یہ فارمی گائے ہیں، اس ساتھ ہم لگا دیتے ہیں، وہ اس سے نہیں لگائیں گے. بڑی فصیح ہے. انہوں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھاوا لگا ان اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، نیچے کسی لکھ دے کہ ما ھذا قول البشر. اسی لیے سرداران قریش، جاہل لوگ، وہ کیا کرتے تھے،
جو سردار تھے جو نہیں مانتے تھے اس کو خوب معلوم تک کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اس لیے وہ لوگوں کو روکتے تھے کہ جادوگر ہے، تم پر جادو کرے گا، وہاں جاؤ گے تو بس تم خراب ہو جاؤ گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. یہ سارے وہاں وہ لوگ باتیں کرتے، راستوں پر کھڑے ہوتے تھے. وجہ کیا تھی؟ حالانکہ وہ اکیلا تھا کہ اس کی زبان جو ہے، یہ کلام جو ہے، یہ کلام اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. تو کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، وہ اللہ کا رسول ہے، بیٹا نہیں ہے اس کا، عبدہ و رسولہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا. وسط میں تین طرف اشارہ، تین باتوں کا اشارہ ہے. ایک تو بہترین ہے، نقطہ اعتدال پر ہوتا ہے، نقطہ اعتدال پر ہے، نہ اس میں افراط تفریط ہے، نہ عیسائیوں کی طرح ہے، نہ یہودیوں کی طرح ہے. دوسری بات یہ کہ وہ اس کے دل اتنے جگمگاتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگ ہو چکے ہیں، جو جس پارٹی میں رنگ میں رنگ ہوتا ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا، آپ دور سے پہچانتے ہیں کہ یہاں یہ آدمی سپاہی صحابہ کا ہے. چلو کریم اللہ. اور یہ شخص، مجھے کس نے کہا تھا، ایک عالم نے، کہ میں دور سے پہچانتا ہوں کہ یہ کربوگا والا ہے. پگڑی سے پہچانتا ہوں. یہ جمعیت کا ہے، یہ فلان کا ہے. پہچانتے نہیں پہچانتے. ہمیں دور سے پہچانتا ہوں کہ حضرت مولانا بہت بڑا پیر ہے ذوالفقار صاحب دعوت برکاتہم العالیہ، اس کی مرید ہے، اس کی خاص قسم کی ایک پگڑی ہے، نظر آتا ہے دور سے. تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کے رنگ میں. تو یہی لوگ درمیان میں واسطہ بن سکتے ہیں. کس کے؟ امت، اللہ تعالیٰ کی مخلوق بندوں اور اللہ تعالیٰ کے درمیان. کون سے وہ لوگ واسطہ ہے؟ یہ واسطہ ہے. وہاں سے لیتے ہیں، کہاں دیتے ہیں؟ لوگوں کو پہنچاتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کلام کو پہنچاتے ہیں. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے دل اللہ کے، وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اخلاق میں، دین کی رنگ میں رنگ چکے ہوں، اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگ چکے ہوں. اس لیے تو گواہی دیتے ہیں. کیا تم اس کے بعد کسی کی گواہی مانو گے کہ آپ کو کہے کہ یہ کام، یہ پانی کے اندر زہر ہے، تمہیں پانی ڈال، اس پانی کے اندر زہر ہے، اگر کوئی پیے تو فوراً مر جائے گا، بالکل رکے گا نہیں، فوراً جائے گا. لیکن آج کل مانتے ہیں، کرونا کو مانتے ہیں، آج کل مانتے ہیں. بیوقوف بغیرت، ہر قسم کے، اس میں جو بھی فتویٰ لگاؤ اس پر. انتہائی کمزور لوگ. پاکستان کے لوگوں نے تو، جو بڑے ہیں، انہوں نے تو حق ادا کیا بغیرتی کا. خود یورپ والے نے انکار کیا، لیکن مسلمان نے کیا سعودی عرب کو لے لو، دوسری کو لے لو، سب کو لے لو. آپ یہ کیا کریں گے؟ کسی مسلمان کے ملک کے اندر احتجاج نہیں ہوا. لندن میں ہوا، جرمن میں ہوا، کیا وہاں کیا کینیڈا میں ہوا، انہوں نے قوانین بھی تبدیل کیے. لیکن ایک مسلمان ہے جو کیا ہے، یہ غلاموں کی غلام در غلام ہے. ورنہ سب سے جھوٹا بیماری جب اب تک آئی ہے، اس میں سے کرونا سے کوئی جھوٹی نہیں ہے. اب دیکھ لیا آپ نے، محرم کی چند دن کیا تھا، کرونا چلا گیا تھا. فلان وقت میں کرونا ہوگا، فلان وقت میں نہیں ہوگا، فلان دن ہوگا، فلان دن نہیں ہوگا، فلان یہ ہوگا وہ ہوگا. یہ سارے
آپ دیکھتے ہیں جہاز کے اندر نہیں ہوگے، جہاز کے باہر کھڑے ہو جاؤ قطار میں، بسوں کے اندر نہیں ہوگا، بس سے باہر جب آ جاؤ تو کیا کرو؟ صفیں باندھ دو، ماسک لگاؤ، سب سے بندر بنا دیے ہے بندر بیچارے بندر بس صرف نقالی کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ نقالی کرتا ہے. اور یہ صرف یورپ کا نقالی کرتا ہے. اور وہ جب بیچارہ اب امریکہ کہے گا نا، امریکہ وغیرہ کہیں گے کہ بس کورونا نہیں ہے. دیکھو سارے کہتے ہیں کورونا بس ہم نے اس کو شکست دے دی. کیا دی؟ مشرم ہوا بغیر تو یہ بتاتے ہیں کہ وہ جو مسلمان جو ہوتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، وہ اس کے اس میں زہر ہے. جو پیے گا تو مرے گا، جو قریب ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ اس کو کرونا لگے گا. لیکن ان کی تقریبات میں نہیں لگتا، ان کی تقریبات میں نہیں لگے گا. کرونا سے دوستی ہے. اس میں کیا ہے؟ زہر ہے. جو ہی گھونٹ پیے گا تو فوراً آدمی مر جائے گا. اور دیکھو یہ کس کو ہاتھ مت لگاؤ، گلاس کو بھی ہاتھ مت لگاؤ. گلاس کو ہاتھ لگاؤ گے تو پھر بھی مر جاؤ گے. گلاس کے قریب بھی 3 فٹ کے قریب بھی نہ جاؤ، پھر بھی مر جاؤ گے. اور خود میں نے گلاس اٹھایا، بسم اللہ پیا میں نے. تم کیا اب اس میری گواہی کو مانو گے؟ جھوٹ بول رہے ہو. ہم اس جھوٹ کو مانتے نہیں مانتے. تو جو ہم کہتے ہیں کہ گواہی، تو گواہی کا مطلب یہ ہے کہ قول سے دے دے، عمل سے دے دے، اور اپنے دل سے دے دے. دل کیا ہو؟ جگمگا رہا ہو. تمہارے دل اللہ تعالیٰ جل جل قدرت کو پا رہا ہو، تم کو اللہ تعالیٰ کی طاقتیں نظر آ رہی ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری کی پیغمبر ہے تم کو نظر آ رہا ہو. تو کیا آپ کوئی شخص پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہٹے گا؟ کیا پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہٹے گا؟ تو یہی لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کو دین پہنچانے والے ہوتے ہیں. یہ صوفیاء اس طرح ہوتے ہیں. سمجھ آئی بات؟ اس لیے ہمیشہ جو بڑے بڑے کام کیے ہیں وہ صوفیاء نے کیے ہیں. ابھی جو افغانستان میں تھا، یہ کون تھے؟ ساری صوفیاء تھے. کتنے پروپیگنڈے لوگوں نے کیے ہیں، لیکن اس تھے کون؟ یہ صوفیاء تھے. سارے مدارس کی پڑھی ہوئی، اور سارے صوفیاء کے ساتھ وابستہ لوگ. تو یہ کیونکہ وہ ان کے دل ایسے صاف ہوتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالی کی قدرت طاقت اس کو نظر آتی ہے. اس کی توحید جو ہوتا ہے وہ عمل ہی ہوتا ہے، وہ ٹپ ریکارڈ ہی نہیں ہوتا. تو وہ گواہی دے سکتے ہیں. کیا؟ دل کی گواہی، زبان کی گواہی، اور عمل سے گواہی. وہ اس کی مہر لگتا ہے. یہ تم ہو. ایسے لوگ کیا ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ اور اس کی بندوں کے درمیان واسطہ بنیں گے. یہی لوگ کے لیے وجہ سے اللہ تعالیٰ جل جلالہ دنیا کو فیض پہنچاتا ہے. سمجھ آئی بات؟ وَيَكُونُ رسول علیہ شہیدیت ہو گیا. اب یہ بتاتے ہیں کہ قبلہ کی تبدیلی کیوں کی گئی. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، ہم نے وہ قبلہ نہیں بنایا تھا جس پر آپ پہلے تھے، مگر اسی لیے لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، تاکہ ہم معلوم کریں، جدا کریں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے واقعی رسول کو رسول مانتا ہے یا الٹے پاؤں پہ جاتا ہے.
الٹے پاؤں دین سے پھر جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو رسول کو رسول مانے گا تو اس کو اللہ کی بات مانے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی بات ہے تو شرق و غرب کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ کہ اب یہ آزمائش ہو گئی مہاجرین کی بھی، کہ وہ وہاں تو کچھ ممکن تھا کہ وہ قبلہ کی طرف رخ کر دیتے، بیت اللہ کی طرف۔ جب وہ مدینہ منورہ آ گئے تو رخ کہاں تھا؟ بالکل الٹ تھا، وہ جنوب کی طرف ہے کعبہ شریف، اور بیت المقدس شمال کی طرف ہے، بالکل الٹ ہے۔ اب جب وہاں وہ تھے تو کس کی آزمائش ہو گئی؟ وہ مہاجرین کی۔ اور جب بیت اللہ کی طرف رخ کیا گیا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، کس کی آزمائش ہو گئی؟ جو وہاں یہود مسلمان ہو گئے تھے، عیسائی مسلمان ہو گئے تھے، چلو ہماری قبلہ کی طرف رخ تو کرتا ہے۔ دونوں کی آزمائش ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اگرچہ یہ آزمائش فتنةً کبیرةً، فتنةً کبیرةً، بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن کس کے لیے آسان مشکل نہیں تھی، بڑی نہیں تھی؟ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت پر چلایا ہو، ہدایت دیا ہو، وہ طالب حق ہو، تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی ہدایت دینے کا بھی کیا ہے؟ کچھ اصول ہے۔ طالب حق کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، حق پر چلاتا ہے۔ جو طالب حق نہیں اس کو کیا بتائے گا؟ مٹکور 1.5 سال ہو گیا میں کہہ رہا ہوں کہ کرونا سازش ہے، سازش ہے، سازش ہے۔ حکومتوں کو کہتا ہوں، وہ اپنے مسلمان بھائیوں کو کہتا ہوں، الحمدللہ مسلمان تو سمجھ گئے لیکن حکمران ابھی تک نہیں سمجھ آیا ہے اس کو۔ جب یہ بالکل بیٹھ جائے پھر تو اس کو سمجھ آئے گی فائدہ پھر کیا ہوگا۔ میں ان لوگوں کے لیے تو جگہ ہے، دیکھو اشرف غنی کہاں چلا گیا، بس اڑ گیا، تم کہاں جاؤ گے یار؟ اب ہمارے بادشاہ جو ہے، جو بادشاہ بھی دیکھو اس کی کیا ہے، بادشاہ ہو یا بڑی بڑی کیا ہو وہ تو اس کی کیا ہے، ساری اموال کہاں ہے؟ لندن میں ہے، دبئی میں ہے، سعودیہ میں، فلاں جگہ ہے، ڈنگارہ جگہ ہے۔ اس کی اولادیں وہاں رہتی ہے کچھ تاکہ بھائیوں کو بھی وہاں لے جائے۔ وہ پاکستان کا کیا غم کرے گا؟ یہ ہم سے زیادہ پاکستان کی قطعاً وفادار نہیں ہے۔ جس کی جہاں بیٹی ہو، جہاں اس کی اہل ہو، جہاں عیال ہو، جہاں اس کی زمینی ہو، تو کیا ہے، وہی وفادار ہوگا ملک کے ساتھ۔ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہو، ایک رہنمائی میں کہوں یہ کہ ٹھیک حق ہے جاؤ، لیکن ایک آدمی کیا ہو، اس نے حق پر ڈالا ہو، حق پر ڈالا ہو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی آزمائش لے کر اللہ تعالیٰ جل جلالہ کسی کا ایمان ضائع کرتا ہے؟ اللہ کے پاس ایمان کی قدر نہیں ہے؟ تو سے خلقہ پھر جڑا ہے تب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایمان کی بڑی قدر ہے، لیکن ایسے مسلمان جس کے اندر منافق ملی ہوئی ہو اور یہ آگے دنیا کے لیے نمونہ بن رہا ہو، تو ظاہر ہے کہ جب منافقین اور مسلمان دونوں صحابہ کرام کے ساتھ ملے ہوئے ہوں، جمع ہوں، تو وہ دنیا کے لیے کیسے رہنما بن سکیں گے؟ ضرر ہوگا نہیں ہوگا؟ بہت بڑا ضرر ہوگا۔ لوگوں کو صاف دین نہیں ملے گا، کھچڑی مل جائے گی، منافقین بھی ہوں گے، مسلمان بھی ہوں گے، لوگ اس کو بھی مسلمان کہیں گے، اس کو بھی مسلمان کہیں گے، تو پھر کسی
کس صحابہ کرام کے پیچھے چلو تم کو ہدایت پاؤ گے، تو منافقین کے پاس پیچھے جاؤ وہاں بھی پھر بھی ہدایت مل جائے گا تم کو؟ نہیں مل جائے گا۔ اسی لیے فرمایا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے ایمان کو ضائع کرے۔ جس سونار کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ سونے کو ضائع کرے، وہ سونار ہے، اس کو قدر ہے۔ سونار تو ایک ایک ذرے کو ڈھونڈ کر نکالے گا، لیکن اس کو اس سونے کی سے پیار کی وجہ سے وہ کوٹ کو الگ کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ تاکہ لوگوں کو ٹھیک سونا مل جائے، ٹھیک سونا مل جائے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے اندر جو کمزوریاں تھی وہ بھی دور ہو جائے گی۔ کس کی ماننی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ماننی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے 20 سال جو طالبان کے ساتھ جو لڑائی ہوئی اس میں یہ تحمیس ہو رہی تھی، کیا تھی؟ اس کو صاف کیا جاتا تھا کہ اس کے اندر جو کوٹ ہو وہ بھی دور ہو جائے کہ ہم بس ٹھیک ہے چلتے ہیں، اور جو اس کے اندر کوٹے ہو وہ بھی کیا ہو جائے، وہ بھی بھاگ جائے، صاف ستھرے لوگ رہ جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ صحابہ کرام کو کہتے کہ تم کو جو یہ تمحیص ہو گئی، یہ جو آزمائش آ گئی، اسی لیے آ گئی کہ تمہارے اندر جو کمزوریاں ہیں وہ بھی دور ہو جائے، آپ چٹان بن جائیں۔ اور کیا ہو جائے؟ انسان کے اندر کمزوریاں تو ہوتی ہے، نئے نئے مسلمان ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں، وہ ایمانی کمزوری نہیں ہوتی، وہ نہیں وہ رسمی چیزیں ہوتی ہیں کہ خام خواہ کیا اس قبلے کی طرف ہو تو پھر کیا ہو، تو پھر تو مانیں گے اور صرف نہیں مانیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہو جائیں، یہ دور ہو جائیں۔ اور جو تمہارے اندر ساری کوٹ ہے لیکن اپنے آپ کو مسلمان بنا رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے، اوف، تو وہ یہ کیا ہوتا ہے، یہ وہ نکل جائیں گے۔ جب وہ نکل جائیں گے تو کیا ہو جائے گا، صاف ستھرے رہ جائیں گے، تو لوگوں کو بہت ہی بہترین نمونہ سامنے آ جائے گا۔ صحابہ کرام کیا ہے، بہترین نمونہ ہے۔ فرمایا ان اللہ بالناس، یہ دلیل ہے، یہ کیا ہے، اس آزمائش کی دلیل ہے۔ اس ایمان ضائع نہیں کرتا، تم کو شہداء کی جماعت بنانی ہے، شہداء کی جماعت بنانی ہے، تو اس کے لیے ضروری تھا یہ آزمائش۔ اور اس لیے اللہ فرمایا ان اللہ، یہ دلیل ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ لوگوں پر رؤوف ہے، اس کی ضرر کا ازالہ کرتے ہیں۔ رؤوف وہ مہربان ہوتے ہیں، بہت مہربان، جو شر سے دور کرتا ہے۔ جو اس لیے اب جب کوئی بیمار ہو تم کہتے ہیں کہ یا رؤوف یا سلام کہا کر، یا حلیم یا رب یا رؤوف یا سلام یا رؤوف یا منان، یہ کہا کریں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ رؤوف کے اندر کیا ہے، آپ کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، یا رؤوف، لیکن اس طرح سے بڑا مہربان رب ہے۔ کسی سے تکلیف اٹھانا یہ مہربانی ہے، مہربان نہیں ہے، مہربانی ہے۔ تو لوگوں سے ضرر کو دور کرتا ہے جب، اور رحیم ہے جب ضرر دور ہو جاتا ہے، جب نلائی کا کام ہو جاتا ہے پھر کیا ہو جاتا ہے، پھر فوراً بڑھ جاتا ہے، پھر ترقی کرتا ہے، پھر وہ اپنے وہ جو اس کا ہدف ہوتے ہیں اس تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے آپ کہتے ہوں گے کہ ہمارے پشتوں میں پہلے ہم ترجمہ کرتے کہ اللہ تعالیٰ مہربان دنیا کے تمام خلق بندی اور بیا مہربان پوکی آخرات کی مسلمان مندی کہ مسلمان پر آخرت میں مہربان ہے، دنیا میں سب پر مہربان ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ دنیا کی مہربانی تو عام ہے، سب کو مل رہی ہے، کھانا مل رہا ہے، سب کچھ مل رہا ہے، لیکن آخرت کی ترقی، اس کے کافر کے اندر ترقی کا وہ جوہر نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، وہ آگے ترقی نہیں کرے گا۔ ترقی کیا ہو جائے گا، اس کو وہاں ترقی رک جائے گی، جہنم میں چلا جائے گا۔ مسلمانوں کی ترقی جاری رہی، رحیم ہے۔
یہاں پر صحابہ کرام نے کچھ سوالات بھی کیے تھے، وہ سوالات کے جوابات ہیں. کوئی آیا یا رسول اللہ، جو پہلے ہم نے نمازیں پڑھی ہیں تو اس کا کیا ہوگا؟ اب ظاہر ہے یہ ان کی تقویٰ تھا، ان کی یہ کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری نمازیں خراب نہ ہو جائیں. پہلے تو ہم اس طرح پڑھے تھے، اب اس طرح پڑھے رہے. اور جو ہمارے بھائی پہلے شہید ہو گئے تھے اس قبلے سے پہلے، وہ تو پہلے قبلے پر مر گئے، شہید ہو گئے. اب ان کا کیا حال ہوگا ایمانوں کا؟ یہ کیا تھی؟ یہ ان کا تقویٰ تھا. تقویٰ کی وجہ سے جب آدمی کو ہوتا ہے وہ بڑی بڑی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بھی پوچھتا ہے. سمجھ آئی بات؟ تو یہ ان کا تقویٰ تھا. نبی کریم سے فرمایا کہ ان اللہ لا یضیع ایمانکم، نماز کے بارے میں فرمایا، ایمان کی بھی فرمایا. تو یہ بات اس میں وہ ساری چیزیں آ گئیں جو علماء نے یہاں کہی ہے تفسیر میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محبت نصیب فرمائے. مسلمانوں کو چاہیے کہ یہ چیز پیدا کریں اپنے اندر، ایمان و تقویٰ. اور ایمان ایسا ایمان جو کیا ہو، دو دو چار کی طرح ہو. اس سے تقویٰ پیدا ہوگا، اس سے عمل پیدا ہوگا، اس سے عمل صالح پیدا ہو جائے گا. اور یہ ایسے لوگ جب جمع ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تمہاری فتح یقین ہے پوری دنیا پر.